ابھی ہم آتے ہیں انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول کی طرف. کس کی طرف؟ انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول کی طرف. تو دیکھو انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو کس لیے کام آتا ہے؟ کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی بھی ٹیکسٹ کو شیڈو دینے کے کام آتا ہے. کسی بھی آبجیکٹ کو شیڈو دینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی آبجیکٹ میں نے ڈرا کیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں کوئی ریکٹینگل بھی ڈرا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو میں کلر دے دیتا ہوں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو شیڈو دے دوں تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول. انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول پہ کلک کیا، کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر ڈریگ کر دو، کسی بھی سمت، جس سمت آپ کو شیڈو چاہیے اسی سمت اس کو ڈرا کر کے چھوڑ دو. یہ دیکھو، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، درمیان میں رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھو ڈراپ شیڈو اس پہ اپلائی کرتے ہیں آٹومیٹیکلی ہمارے پاس یہاں پہ آپشن بھی آ جاتے ہیں ڈراپ شیڈو کے. تو ڈراپ شیڈو کے آپشن یہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے فیدرنگ. فیدرنگ کہتے ہیں پھیلاؤ کو. فیدرنگ کہتے ہیں پھیلاؤ کو. پھیلاؤ سے مطلب یہ ہے کہ جتنے اس ایریا سے باہر آپ کو نظر آ رہا ہے، شفٹ F2 کر کے آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی فیدرنگ کو کم کر دیں تو آپ اس کی فیدرنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں. 5% کرنا چاہتے ہیں 5% کر دو، 10% کرنا چاہتے ہیں وہ آپ 10% بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کی اوپیسٹی زیادہ کر دیں تو اوپیسٹی کہتے ہیں اس کی تیزی کو، یعنی یہاں پہ آپ کو بالکل برائٹ یعنی تیز نظر آئے گا، برائٹ یعنی تیز نظر آئے گا. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی آپ ویلیو بھی چینج کر سکتے ہو، 80% کر دو، 90 کر دو، آپ کی اپنی مرضی، 50% کر دو دوبارہ. اس کے بعد آتے ہیں فیدرنگ کی کچھ ڈائریکشن ہیں ہمارے پاس. تو آپ اس کو مڈل کرنا چاہتے ہو، آؤٹ سائڈ کرنا چاہتے ہو، ایوریج کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہو. ایوریج سے آٹومیٹیکلی کمپیوٹر خود اس کو ایوریج کے لحاظ سے فٹ کر دیتا ہے. آؤٹ سائڈ پہ آ کے آپ اس کی فیدرنگ کو بھی کم کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈراپ شیڈو کو کلر دے دیں، آپ ڈراپ شیڈو کو کلر دے دو، کلک کر دیں، اس کے بعد آ جائیں کلر پہ، کوئی بھی کلر کو سلیکٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ دیکھو، اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں دوبارہ آ جائیں کلرز پہ، ادر کلر میں جا کے آپ اس کے کلر کو تھوڑا سا چینج اور بھی کر سکتے ہیں. مختلف اور قسم کے کلر آپ کو ملیں گے، مختلف اقسام کے. مکسچر پہ آ جائیں، پیلٹس پہ آ جائیں، یہ دیکھیں، یہ اوکے کر دو اور یہاں سے بھی آگے اس کو اوکے کر دو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد آتے ہیں پریسیٹ میں، ہمارے پاس بنے بنائے ڈائریکشنز پڑی ہوتی ہیں شیڈو کی. یہ دیکھیں دوبارہ F4 کر دیں اس کو، یہ دیکھیں دوبارہ آگے اس کا شیڈو ٹھیک کر دو، کلر چینج کر دو، اس کی ڈائریکشن کو اس سمت لے آئیں، جس سمت بھی اس ڈائریکشن کو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر آپ اس کی آؤٹ لائن ہٹانا چاہتے ہیں تو آؤٹ لائن کے لیے میں نے شارٹ کٹ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، F12. کیا ہے F12؟ یہاں آؤٹ لائن پہ یہاں پہ آ جائیں ٹولز میں، یہاں سے آگے اس کی آؤٹ لائن کو ختم کر دیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس شیڈو کو اس گول آبجیکٹ پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں یا ایلپس ٹول پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں، کلر دے دیں. سب سے پہلے اس کو ڈراپ شیڈو ٹول کو سلیکٹ کر کے ڈریگ کر لیں. وہی طریقہ کار آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے آپ اس کو ڈائریکٹ یہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں شیڈو وغیرہ. شیڈو کو تیز کرنا چاہتے ہیں، اوپیسٹی اس کی 95 کر دیں. یہ دیکھیں تو یہ ہے آپ کا ڈراپ شیڈو. اگر فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اسی ڈراپ شیڈو کو میں ٹیکسٹ پہ اپلائی کر دوں، کس پہ؟ ٹیکسٹ پہ. تو سب سے پہلے آپ ٹیکسٹ لکھ لیں. یہ دیکھیں کاسموس لکھ لیا. سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں سائز بڑا کر دیں، بولڈ کرنا چاہتے ہیں، سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے بعد آپ آ جائیں انٹریکٹیو ڈراپ شیڈو ٹول پہ، ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے شیڈو دے دیں. دیکھیں F4 کر کے زوم کر کے دیکھ لیں. یہاں پہ آگے آپ وہی ڈائریکشن استعمال کر سکتے ہیں، فیدرنگ ڈائریکشن سے. یہ دیکھیں ایوریج کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں، آؤٹ سائڈ کے لحاظ سے، آپ کی اپنی مرضی. اس کے بعد آتے ہیں ہم یہاں پہ ڈراپ شیڈو فیدرنگ ایجز پہ، کہ آپ اس کے ایجز کس سمت میں جانا چاہتے ہیں. یوں زیادہ کرنا چاہتے ہیں، انورس کرنا چاہتے ہیں، لینئر سٹائل میں کرنا چاہتے ہیں، جس سٹائل میں آپ لانا چاہتے ہیں اس میں لیں. ڈراپ شیڈو کو کلر دینا چاہتے ہیں، ڈراپ شیڈو کو کلر بھی دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں
उसके बाद अगर आप इसी शेडो की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बॉटम में आपको नजर आए, ये देखें स्मॉल ग्लो, ये देखें। आगे ड्रॉप शेडो को कलर दे दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ड्रॉप शेडो के स्टाइल जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के बन के आते हैं सामने, ये देखें। मैं चाहता हूं कि इसी स्टाइल को मैं अपने पास सेव करके रख लूं कि बाद में अगर कोई भी मैं टेक्स्ट लाऊं और मैं वही शेडो का स्टाइल उसे भी देना चाहूं तो वो उसको मैं आसानी से दे सकूं। तो इसके लिए आप शेडो के स्टाइल को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास प्रीसेट के साथ ही यहां पे आपको एक प्लस का साइन नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आपने ये जो ड्रॉप शेडो का स्टाइल यहां पे दिया हुआ है, आप इसको ऐड करके अपने नाम से प्रीसेट में रख भी सकते हैं। तो प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपसे ये नाम मांगेगा, ये देखें। यहां पे आपकी फाइल का नेम दे दें, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दें, कॉस्मोस के नाम से सेव कर लें, अपने नाम से सेव कर लें, सेव हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं कॉस्मोस के साथ कुछ और टेक्स्ट को ऐड करते हैं नीचे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लेता हूं इंस्टीट्यूट। क्या लिख लेता हूं? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट लिख के मैंने इसका साइज बड़ा किया, स्टाइल चेंज किया। मैं चाहता हूं कि इसी टेक्स्ट यानी इसी शेडो के स्टाइल को मैं डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर लूं। तो क्लिक करके इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल ले लें। उसी प्रीसेट में जहां पे आपने इसी शेडो के स्टाइल को सेव किया था, प्रीसेट पे क्लिक करें। जिस नाम से सेव किया होगा उसी नाम पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वही स्टाइल जो है आपके दूसरे टेक्स्ट पे भी डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये था इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो को इस्तेमाल करने का तरीका, किसी भी टेक्स्ट को शेडो देने का तरीका, किसी भी ऑब्जेक्ट को शेडो देने का तरीका, किसी भी शेडो को सेव करके दोबारा अप्लाई करने का तरीका किसी भी दूसरे टेक्स्ट पे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रॉप शेडो को इसे अलहदा कर दूं, यानी आप इसको अलहदा कर दें इस इंस्टीट्यूट से, इसी इंस्टीट्यूट के शेडो को, तो अरेंज में आके आप इसको दोबारा ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। ब्रेक अपार्ट करके आप ऊपर जो आपने इंस्टीट्यूट लिखा है इसको अलहदा कर लें तो आपके पास वही इंस्टीट्यूट शेडो की हालत में भी आपको नजर आएगा। अक्सर साइन बोर्ड या बैनर्स के नीचे हल्का सा इंस्टीट्यूट या कोई भी टेक्स्ट बिल्कुल हल्का नजर आ रहा होता है, तो इसी तरीके से उन्होंने ड्रॉप शेडो बना के ड्रॉप शेडो को ब्रेक अपार्ट कर दिया होता है और उसी बैनर में बैकग्राउंड में एडजस्ट कर देते हैं। तो ये है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो का इंट्रोडक्शन और उसका इस्तेमाल।